السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر، اور آپ پروگرام ہمارا دیکھتے ہی رہتے ہیں. ہر ویک ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں. جو ٹاپکس ہم لے کر آتے ہیں ہمیشہ آپ کی طرف سے بہت ہی اچھا پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے. آج بھی ہم ایک بہت دلچسپ موضوع لے کر آئیں گے، اور یہ زیادہ دلچسپ اس لیے ہے کہ اسلام چینل اردو جس طریقے سے اردو کو ترویج دینے کا کام، اردو کو پھیلانے کا کام، اردو سے مانوس کرنے کا کام کر رہا ہے، ہمارا پروگرام سسٹرز کیفے بھی یہی خدمت انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اچھی اردو میں بات کی جائے، اور بات کے ذریعے سے اردو کی خوشبو کو پھیلایا جائے، اور اردو سے جو ہمارے کان نامانوس ہوتے جا رہے ہیں، اردو جو اجنبی بنتی جا رہی ہے، اس کو دوبارہ سے دوست بنایا جائے، اس سے مانوس کیا جائے کانوں کو، اور اس کو اپنی بول چال میں شامل کیا جائے. اسی اردو سے تعلق ہے ہمارے آج کے پروگرام کا. آج ہم بات کریں گے کہ اردو کیسے سمجھیں، اردو کیوں سمجھیں، اردو کو سکھانے کے طریقے کیا ہونے چاہیے ہماری نئی نسل کو. خصوصاً اگر یہ پروگرام پاکستان میں کیا جاتا ہے یا کسی ایسے ملک میں کہ جہاں اردو بولی جاتی اور سمجھی جاتی، تو شاید اس کی وہ اہمیت نہ ہوتی. لیکن خصوصاً یورپ میں رہتے ہوئے یہاں آ کر بسنے والے لوگ کے جو اردو سپیکنگ لوگ تھے، جو اردو بولنے والے، اردو کو سمجھنے والے لوگ تھے، اردو سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جب وہ یہاں آ کر بسے تو انہوں نے بڑی کوشش کی اور بڑی محنت کی اپنی اولادوں پر، اپنی نوجوان نسل پر، کہ ان تک اردو کا یہ ورثہ منتقل کیا جائے. اردو بہت حد تک منتقل ہوئی بھی، اور اردو سیکھی بھی گئی، اردو بولی بھی گئی. لیکن اب ہمیں آج کے دور میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ اردو آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی جا رہی ہے، اور اردو بولنا ہماری جو نئی نسل ہے، اسپیشلی جو بچے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اردو بولنا بھول گئے. جب وہ بات شروع کرتے ہیں تو وہ انگریزی میں بات شروع کرتے ہیں، اور جو کہ ایک بہت ہی جینون بات اس لیے ہے کہ بچے جہاں پر پیدا ہوئے ہیں، بچے جہاں پر بڑے ہو رہے ہیں، جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ انگریزی میں ہے، تو انگریزی بولنا ان کے لیے بہت آسان ہے. ان کی پہلی لینگویج انگریزی ہی ہے. لیکن ساتھ میں آپ نے یقیناً یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، مڈ وائف سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ بار بار جا کے جب اس کی مختلف وزٹس کر رہے ہوتے ہیں بچے کی گروتھ کے لیے، تو اکثر مڈ وائفز یہ بات کہتی ہیں کہ بچے سے اپنی جو آپ کی اپنی گھر کی لینگویج ہے اس میں بات کی جائے، اس سے بچوں کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی موضوع پر آج ہم یہاں پر پروگرام کریں گے، یہاں پر بات کریں گے. آپ بھی کال کر سکتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور ہمیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اگر اردو سکھانے کے لیے کوئی محنت کی ہے اور آپ کے بچے اس میں کامیاب ہوئے ہیں، یا آپ اپنے ارد گرد ایسی کوئی کوششیں دیکھتے ہیں یا کوششیں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہم سے شیئر کیجئے. ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں آپ. ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے. ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کو مزید دلچسپ بنانے میں اپنا حصہ ڈالیے. السلام علیکم علیشہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. تو آج ہم نے جو اردو میں بات کرنی ہے، ویسے تو ہم اردو میں ہی بات کرتے ہیں، اور بات کرنے سے بھی اردو ہم آگے پھیلا رہے ہیں، آگے منتقل کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا کہتی ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ لگتا ہے؟ کیونکہ آج ہم کوشش کریں گے زیادہ اردو میں بات کریں. ہاں جی. انگریزی کے الفاظ میں بھی کم استعمال کریں. بالکل صحیح ہے. اب جیسے یہ ہمارے لیے ایک تھوڑی دقت ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہ کر، ہماری حالانکہ جو ہے ہماری زبان اردو کی ہے، تو بچوں کے لیے اب اس وقت بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ انگلش کا ورڈ میں استعمال نہ کروں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بچوں کے لیے جہاں پہ ان کا جو پہلا جو وہ ہے گھر سے باہر کا، تو ماحول وہ انگلش اسپیکنگ لوگوں کا ہے، تو وہ پھر قدرتی طور پہ زیادہ اسی طرف ہی ان کا جاتا جان. لیکن آپ دیکھیں جب تک بچے اسکول نہیں جاتے تب تک بچے اردو سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ویسے لفظوں کا استعمال کم کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اچھا علیشہ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں بھی جاتے، چھوٹے ہوتے ہیں، سمجھیں آپ ٹوڈلرز ہوتے ہیں ابھی، تو ان کے والدین اگر ان سے انگریزی میں بات کرنا شروع کریں، تو میں نے بہت سارے ایسے بچے بھی دیکھیں کہ جن کو اردو آتی ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے اردو دیکھی ہی نہیں ہے، بولی ہی نہیں جاتی کیونکہ گھر میں، تو وہ نہیں سیکھتے. اس کا جو وہ ایک ہے جواب یہ کہ میری امی ہمیشہ سے پنجابی بولتی تھی گھر پہ، سب کے ساتھ، ابو سے بھی، سب کے ساتھ، لیکن ہم بچوں سے اردو میں، لیکن جب ڈانٹتی تھی تو پنجابی میں بھی ڈانٹتی تھی. تو ہمیں سب سمجھ آتا تھا.
لیکن ہم نے کبھی بولی نہیں، تو بچوں کو سمجھ سب آ رہا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ناظرین یہاں پر جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. ساری ہی زبانیں بڑی پیاری ہیں، اردو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، اور بھی جتنی زبانیں ہیں یہ تو بڑی پیاری زبانیں ہمیں لگتی ہیں کیونکہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان ہندوستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں اردو کو پسند کرتے ہیں، اردو سے محبت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی زبانیں، مختلف زبانیں سیکھنا، جب بچے اسکول جاتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری مختلف زبانیں سیکھتے ہیں، اور زبانیں سیکھنے کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہم یہاں پر خصوصاً بات کر رہے ہیں اردو کے حوالے سے، اردو کو سیکھنا اور اردو کو سکھانا کیوں ضروری ہے. اور یہ بات بھی ڈسکس کرنی بہت ضروری ہے کہ کسی زبان کا زندہ رہنا جب ہی ممکن ہے جب اس کے بولنے والے اس کو فروغ دیں، اس کے بولنے والے اس کو آگے پھیلائیں، اس کو بولنے میں فخر محسوس کریں. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسپیشلی ہم پاکستان کا جائزہ لیں تو اردو سمجھیں کہ ایک ایسی زبان ہو گئی ہے کہ جس کو بولنے میں اتنا فخر محسوس نہیں کیا جاتا، اور عموماً لوگ جو ہیں انگریزی بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں اردو آنے کے باوجود. اور اردو کے بارے میں یہ بھی سننے کا ملتا ہے کہ نہیں اردو بہت مشکل ہے، اردو سمجھ میں نہیں آتی، اردو کو کہنا کسی سے اردو میں بات بڑی مشکل ہے، بہت لمبی بات کرنی پڑتی ہے. اچھا یہاں یورپ میں رہتے ہوئے یہ تھوڑا مختلف تناظر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو بچے بولتے ہی انگریزی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں بھی اس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے. لیکن اپنی زبان زندہ رکھنے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں بحیثیت والدین، یہ آج کا ٹاپک ہے جس میں آپ حصہ لیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے حوالے سے. جی کیا کہیں گے آپ؟ جی کہ اردو ہمارے جو بچے انگلش میں بات کرتے ہیں ان کے لیے اردو اتنی مشکل ہے جتنی ہمارے لیے عربی میں بات کرنا. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو لیکن جب آپ اس ماحول میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے وہ جو اندر آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں وہ سیٹ ہوئی ہوتی ہے لینگویج، کیونکہ آپ نے اپنے ماں باپ کو سنا ہوتا ہے، تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں باہر. جیسے ابھی میں اپنی اگزامپل دوں تو میری بڑی بہت اچھی سکھ فیملی ہے سے دوستی، تو وہ صرف پنجابی میں بات کرتے ہیں، تو میں ان کو اردو میں جواب دیتی ہوں. تو اب میں نے پھر آہستہ آہستہ دیکھا کہ نہیں وہ زیادہ تب کمفرٹیبل ہوں گے جب میں بھی ان سے تو میرے لفظ نکلتے رہے آرام سے، سلو بولا، آہستہ بولا، لیکن ہو گیا. تو میں اگر اپنے بچوں کا دیکھوں تو مجھے ہوتا ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے، وہ بہت ضروری ہے. کبھی اگر ضرورت پڑی تو یہ اب اردو ایک بیک اپ پلان ہو گیا کہ بھی ضرورت پڑی تو بول لیں گے. دوسرا ایک جب آپ جو لوگ پاکستان زیادہ جاتے ہیں یا انڈیا جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے تو وہ ان کے لیے زیادہ وہ بچے زیادہ اردو بولتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پہ جا کے، جیسے میں کہتی ہوں کہ آپ کی دادی نانی کو انگلش بالکل نہیں آتی، آپ نے ان سے اردو میں بات کرنی ہے، تو اس سے بھی انکریج ہوتا ہے ماحول جو ہے. بالکل. اچھا مجھے لگتا ہے آج اسپیشلی جب میں اس پروگرام کے حوالے سے تیاری کر رہی تھی تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ خود بھی دلچسپی پیدا ہو رہی تھی نا اس موضوع کے اندر، اور میں جب اس کی تاریخ کا جائزہ لیا میں نے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ واقعی ہم خود بھی اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں کہ اردو کتنی پرانی زبان ہے، اور اس کے اندر کتنی تہذیب موجود ہے، اس کے اندر کتنی ثقافت موجود ہے، جس سے ہم خود بھی چونکہ آگاہ نہیں ہیں تو اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے اس کو نہیں منتقل کر پاتے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو اسپیشلی کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں مشکل ہیں جو کبھی کبھی والدین کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچوں کو اردو سکھائیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے اگر یہ ڈانٹ کے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ ہم لوگ اردو بولنا انجوائے کرتے ہیں تو بچوں کو بھی وہی نیچرلی آنا چاہیے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بچے اپنے ماں باپ کو رول ماڈل کی طرح دیکھتے ہیں تو اگر آپ ایک اپنی زبان کو ایک اتنا امپورٹنٹ بنا دیں ضروری بچوں کے لیے کہ جی یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بچہ آپ کو خوش کرنے کے لیے یا آپ کو جب کاپی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس میں آپ یہ کہہ دیں. یا میں ایک تھوڑا سا کرتی ہوں کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے 3 سال کا، وہ بڑی بہنوں کو امپریس کرنے کے لیے انگلش میں ان سے بات کرتا ہے، لیکن جب مجھ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے اس کو تو میں کہتی ہوں اردو میں بات کرو. تو جب وہ بولتا ہے تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ اچھا اس کو پتہ ہی ہے، سب سنتا رہا ہے، کرتا رہا ہے. تو اس کی اہمیت تو بہت ہے. یہ صرف زبان ہی نہیں، صرف ماں باپ کے ساتھ بولنے کے لیے نہیں، آپ کو مختلف کلچرز سے انٹروڈیوس کراتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. پرشین سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، عربی سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، ہندی، پنجابی. بلکہ خصوصی طور پر ابھی کل میری اپنی ایک ٹرکش ہماری وہ ہیں ہمسائی ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو یہی میں دیکھ رہی تھی اور میں ڈسکس کر رہے تھے اس چیز پر کہ اتنا آسان ہے کہ اردو
اور ٹرکش زبان چونکہ کافی ملتی جلتی ہے، اور اگر آپ آج کل ہم لوگ ایک ٹرکش ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے الفاظ اردو کے ہیں جو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو اگر اردو پر توجہ دی جائے تو بہت ساری، اور اسپیشلی مجھے لگتا ہے قرآن جب آپ پڑھنے جائیں اور جب میں کسی کو کوئی چیز ٹیچ کر رہی ہوتی ہوں تو میرے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے جو لوگ اردو بولنے والے ہیں ان کو یہ بتانا کہ دیکھیں یہ لفظ ملتا جلتا ہے، بہت سارے الفاظ جو عربی میں موجود ہیں اردو میں موجود ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں نے اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے اس میں ریورس کر لے لیا، میں نے ان کا عربک میں زیادہ فوکس کر دیا ہے، اس کی میں ان کو کرواتی ہوں عربک لینگویج کی کلاس جس میں عربی بولنا سیکھیں، تو میرا پلان یہ ہے کہ یہ جب عربی پہ ہو جائیں گے کمفرٹیبل تو پھر میں ان کو اردو پہ لے کے آؤں گی۔ جی بالکل، آسان آپ کے لیے ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سے شیئر کر سکتے ہیں آپ نے کس طریقے سے کیا ایسے طریقے اپنائے کہ جن سے آپ کے آپ کے خاندان میں یا آپ کے اپنے بچے آپ کی فیملی میں اردو بولنے پر آمادہ ہوئے، اور جہاں پر بھی آپ لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے آپ کے ارد گرد بھی اردو بولنے والے لوگ ہوں، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے خصوصی اس پروگرام کو کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں بہت مشکل بھی پیش آ رہی ہے آج کل بچوں سے اردو بلوانا، ان اچھی اردو سننے کے لیے کان ترس جاتے ہیں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے، لیکن جب یہ زبان کا رشتہ ختم ہونے لگے تو پھر جو آپس کا تعلق ہے وہ بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ زبان کا رشتہ اپنی نوجوان نسل کو بزرگوں سے جوڑنے کے لیے، اپنی تہذیبی روایات سے جوڑنے کے لیے زبان کیا کردار ادا کرتی ہے، لینگویج کیا کردار ادا کرتی ہے، آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ یہاں پر رہتے ہوئے بھی اس کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی کوئی کوشش کر رہے ہیں ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اچھا، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جو بچے اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں زیادہ ان ٹچ ہیں ان لوگوں کے ساتھ، وہ زیادہ اردو بولتے ہیں، تو وہ ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے، وہ بھی میجورٹی منورٹی کا آ جاتا ہے، مطلب کہ اگر آپ کی زیادہ انٹریکشن آپ کے فیملی فرینڈس کے بچوں سے زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ اگر آپس میں بچے انگلش میں بھی بات کریں تو ماں باپ وہ سنتے ہیں اردو میں بات کرتے ہوئے۔ جی بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہوئے نہیں بلکہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں تب بھی بچے کہنے لگے ہیں کہ بھائی بڑی مشکل اردو ہے، یعنی دو قسم کی اردو بن گئی ہے، ایک بڑی مشکل اردو بن گئی ہے اور ایک جو ہے وہ آسان اردو بن گئی ہے۔ ایک کالر پہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، میرا نام شہینہ ہے اور میں روشٹل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا پروگرام میں سن رہی ہوں الحمدللہ، اور آپ نے بہت ہی اچھا موضوع جو ہے وہ لیا ہے، کیونکہ میں خود بھی ریڈیو کرتی ہوں روشٹل میں، اور میں سمجھتی ہوں اس بات کو کہ یہ باتیں جن کو ہم شاید چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور یہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اردو ہماری اپنی مادری زبان ہے، تو ہم جو ہے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اردو زبان جو ہے، اردو کے علاوہ بھی کوئی بھی زبان اگر ہم دیکھیں، یہ زبان ایک ذریعہ ہوتا ہے اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنے کا۔ اگر آپ کسی سے وہ اس کے الفاظ کا چھین لیں گے تو وہ اپنی فیلنگ ایکسپریس نہیں کرتے۔ کہ زبان کا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی ایک زبان کا ختم ہو جانا انسان کے اپنے احساسات کا اظہار ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پینفل بات ہے کہ آپ یہاں پر تو ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم کسی انگلش مجلس میں جائیں گے اور وہاں پر ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکیں گے، حالانکہ ہم کہنا چاہیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو اس کا جو ہے یہ بہت جن کی ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی اس حوالے سے۔ اور اس کا ہم دوسری بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم انگلینڈ میں رہتے ہوئے تو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم اپنے بچوں کو اردو جو ہے اس کو سکھائیں یا ان کو عربی سکھائیں، لیکن دیکھیں پاکستان میں دیکھیں وہاں پر انگلش کا اتنا دور چل رہا ہے۔ مجھے بہت فکر کی بات ہے کہ جس پہ ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ اور اس میں اپنے ایکسپیرینس سے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اردو کی کتابیں پڑھائیں بہت، صرف اس نیت سے کہ تاکہ وہ جب عربی قرآن پاک پڑھے گا انشاءاللہ تو اس میں 70% یا 75% جو ہے وہ اردو کے الفاظ، تو اس کو مدد ملے گی قرآن پاک سمجھنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے میں نے کیا۔ تو جیسے بھی ہماری سسٹر کہہ رہی تھی کہ عربی سکھانے کا، تو وہ تھوڑا سا میں ان کے ساتھ اتنا اتفاق اپنے ایکسپیرینس سے نہیں کر سکوں گی، کیونکہ زبان اس وقت آتی ہے جب ہم ان لوگوں میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جب ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ہم زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم زبان کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایسی ہمیں یاد نہیں رہتی ہے، تو ہم بول نہیں سکتے نا۔ جیسے ہم پاکستان میں تھے تو ہم انگلش
پڑھے ہوئے تھے لیکن ہم وہاں پہ کبھی بول نہیں سکے تھے. جی جی. لیکن یہاں پر آ کے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اور ہر طرف انگلش کا دور دورہ ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں, ہم اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور ایک آخری بات جو میں اپنے اسلام کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, قرآن کی زبان عربی زبان ہے جی. اور جب صحابہ کرام پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ اسلام کا میسج لے کے گئے وہاں پر اپنی زبان کو بھی ساتھ دی. تو ہمارے لیے جو ضرورت ہے کہ واقعی ہم عربی بھی سیکھیں, اردو بھی سیکھیں اور اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور جو ہے وہ مدد کرے. بہت شکریہ سسٹر شاہینہ, آپ نے کال کی, آپ کی جو بھی باتیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں. اچھا ایک اور پہلو ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اردو ہی کیوں سیکھیں اب جب نہیں رہتے جہاں اردو بولی جاتی ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے انگریزی ایک بین الاقوامی زبان, جب ہم پاکستان میں تھے تو انگریزی ایک بین الاقوامی زبان تھی جس کا سیکھنا ضرورت تھی. ٹھیک ہے, یہاں پر رہتے ہیں تو یہاں انگریزی ہی بولی جاتی ہے تو انگریزی بولنا بھی چاہیے. اچھا عربی ہم سیکھنا کیوں چاہتے ہیں, کیا انٹینشن ہے؟ کیونکہ قرآن کی زبان ہے. اسی طرح اردو سیکھنے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کا تعلق پاکستان ہندوستان سے ہے, بلکہ یہ بھی کہ اردو کے اندر جو اردو کا جو لٹریچر ہے اور اردو کے اندر جو شاعری ہے, اسپیشلی میں سمجھتی ہوں علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس خزانے سے ہم محروم نہ رکھیں نا اپنی جو ہماری نسل ہے اس کو اس سے متعارف کروانے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم جرمن بچے سیکھتے ہیں, فرینچ سیکھتے ہیں, اٹالین سیکھتے ہیں, مختلف زبانیں, اسپینش سیکھتے ہیں, اس طرح یہ زبان بھی سیکھیں تاکہ اس کو سیکھنے سے وہ ان خزانوں کو پا سکیں کہ جس سے وہ ہاں جی یہ تو ہمارے لیے ویلیوبل ہے. اگر ہم ان کو جیسے سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کوئی کتاب پڑھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا آتھر کون ہے. آپ بچے کا ڈیولپ کرتے ہیں انٹرسٹ کہ وہ اس آتھر کے بارے میں جانے کرے تو پھر انٹرسٹ لے کے پھر اس کی کتاب پڑھے. یا پھر جی اچھا ایک ہمارے ساتھ ہماری جو مہمان ہیں آن لائن وہ بھی موجود ہیں, ان کو بھی ہم لیتے ہیں. ناظرین یہاں پر ہم نے اپنے پروگرام میں ایک آن لائن گیسٹ بھی انوائٹ کی ہیں, صبا امجد ان کا نام ہے, اردو کی یہ ٹیچر ہیں اور یہاں یورپ میں رہتے ہوئے, یو کے میں رہتے ہوئے وہ اردو کی ترویج کا کام کر رہی ہیں, اردو کو آگے پڑھانے کا کام کر رہی ہیں. اپنے بچوں پر بھی محنت کی لیکن ساتھ میں دوسروں کے بچوں پر بھی انہوں نے محنت کی. اس اردو کے لیے کوئی ادارہ بھی بنایا انہوں نے, خود بتائیں گے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا خدمات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ. بہت ہمارا دلچسپ موضوع تھا جس پر ہمارا ڈسکشن جاری ہے اور آپ کا اس سے بہترین تعلق یوں بن سکتا ہے کہ آپ نے خود بہت کوششیں کی ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اردو سکھانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے میرے حساب سے تو اردو ہمارا وہ اثاثہ ہے کہ اگر خوش قسمتی سے ہمیں آتی ہے یا ہمیں تھوڑی بہت قابلیت ہے تو سکھانا یقیناً ہمارا فرض ہے, کیونکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کوئی بھی دوسری زبان جاننا, یہ تو سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ بہت اچھا ہے ہمارے ذہن کے لیے, یادداشت کے لیے. ہم معمے بہتر حل کر سکتے ہیں اگر ہمیں دوسری زبان آتی ہے. یہ ساری سائنسی تحقیق ہمیں بتاتی ہے. مگر اردو کی خاصیت اور اہمیت میرا خیال یہ ہے کہ احساس تب ہوتا ہے جب انسان ایسی جگہ آ جائے جہاں آپ کو سننی نہ ملے. جس طرح مجھے سننی جب ملنی بند ہوئی تو مجھے سمجھ آیا کہ اس کی خاصیت اور اہمیت ہے کیا. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو تو سینکڑوں, ہزاروں, ہنڈریڈز آف ملینز لوگ بولتے ہیں پوری دنیا میں, اور اس کے فوائد بے شمار ہیں. اس سے آپ کی ملازمت حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں, امپلائبلٹی آپ کی بڑھتی ہے. ایک ہماگیر زبان ہے. میں نے ایک مقامی کونسل کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جنوبی ایشیا سے بہت ساری خواتین تھیں جن کو ہم کچھ معلومات دینا چاہ رہے تھے, اور ان کو انگریزی پہ اتنا عبور حاصل نہیں تھا, اور گو کہ وہ پاکستانی قومیت کی نہیں تھی, مگر جب اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا تو وہ 80% خواتین کو سمجھ آئی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردو کتنی ہماگیر زبان ہے. اس کے علاوہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یا ہمارے بچے, ان کا سماجی میل جول, جو سوشل انٹریکشنز ہیں, اس میں اگر انہیں اردو آئے گی تو ان کا اعتماد بڑھے گا, ان کو اطمینانیت کا احساس ہوگا. اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ ہم صرف بچوں کو ہی سکھائیں. جو اردو کی اسکرپٹ ہے, رسم الخط جو ہے وہ نستعلیق ہے, اور وہ جس کو آپ کیلیگرافی کہتے ہیں, خطاطی, اس میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو اگر اردو لکھنی آتی ہے تو آپ ویسے ہی ایک
جسے کہتے ہیں مصور آرٹسٹ بن سکتے ہیں، خطاط. بالکل بالکل. اردو کی جو مٹھاس اور شائستگی ہے وہ بھی. تو جب مجھے احساس ہوا کہ یہ سارا کچھ ہم کھو رہے ہیں کہیں، کیونکہ ہمارے لیے اردو بولنا قدرتی عمل تھا مگر ہمارے بچوں کے لیے نہیں. بالکل. سسٹر صبا، میرا ایک بہت اہم سوال ہے آپ سے کہ یہ مٹھاس اور یہ شیرینی اگر ہم محسوس کرنا چاہیں، اپنے بچوں تک منتقل کرنا چاہیں، آپ عملی مشورے کیا دیں گی؟ کیونکہ عموماً والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ممکن نہیں رہی. جی دیکھیے، ممکن یقیناً ہے. جس طرح کہ آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ میں نے خود کیا فروغ اردو کے فروغ کے لیے کیا، تو وہ یہی تھا کہ بس بچوں کو آپ جمع کیجئے، اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالیے، ان کو فخر محسوس کرائیے اپنی زبان کے اوپر. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، یونیورسٹی آف لنڈن میں آپ کو اردو پڑھنے کے مواقع ہیں، تو ان کو بتائیے کہ یہ سب کچھ ہے. اور اگر آپ خود پڑھانا چاہتے ہیں تو روایتی طریقے تو یہی ہیں کہ حروف تہجی، ذخیرہ الفاظ، قواعد زبان، یہ تمام آپ سکھائیں اگر سکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل کے زمانے میں ایپس ہیں، آن لائن ریسورسز ہیں، ویب سائٹس ہیں، ایزی اردو ریڈر بکس ہیں. بہت سے طریقے ہیں جو سکھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہر گھر کا ماحول مختلف ہے. ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں جن کے تھرو بچے سیکھ سکیں، مگر اگر نہیں ہے، اگر ساری ذمہ داری آپ ہی کی ہے، تو پھر یہ آپ پر ہے کہ آپ ان کو وہ ماحول فراہم کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو جیسے کہ میں نے کہا فخر محسوس کرائیے، اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیے. اور بات سے بات نکلتی ہے، بچوں کے اسکول میں لینگویجز ڈے ہو تو آپ وہاں پہنچیے، اور جس طرح میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں، اور کہیے کہ یہ اردو ہے، اور آپ انٹروڈیوس کرائیں گے تو بات سے بات نکلے گی. پھر مقامی اسکولوں نے بلایا، وہاں سے ہم نے اپنا ادارہ رضاکارانہ طور پہ شروع کیا، وہاں بچوں کو پڑھایا، بڑے بچوں کو GCSE کروایا، ماشاءاللہ ان کے اچھے نتائج آئے. چھوٹے بچوں کو پڑھایا، ان کو قریبی دکانوں میں سودا سلف لینے کے لیے گئے تو کہا بیٹے آپ اردو میں کہیے، تو آپ جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں. ان کو اعتماد دینے کی بات ہے، ان کو اس پہ فخر کرانے کی بات ہے. تو مشکل یقیناً ہے، ناممکن یقیناً نہیں ہے. جی بالکل. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا صبا امجد صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی پیاری باتیں آپ نے شیئر کی، اور آپ کو جو آپ کی ساری خدمات ہیں اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں. اپنی کوششیں کرتی رہیے، اردو کی خوشبو کو پھیلاتی رہیے، اور ہمارا پروگرام بھی دیکھتی رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. دو باتیں بڑی اچھی کی ہیں کہ صرف اردو ہم اس لیے نہیں سکھا رہے کہ ہم اپنے لیے، بلکہ یہ اصل میں ایک اس کی بہت ویلیو ہے. اور دوسری بات کہ جی اعتماد بچوں کو لایا جائے. اچھا، اعتماد کی ہی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے اعتماد گھر سے ہی ملتا ہے، کہ جب جس بھی چیز پر آپ فخر محسوس کریں گے یا خوشی محسوس کریں گے اس کام کو کرنے میں، تو بچے جو ہے نا وہ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا کام ہو نا. یعنی اگر ماں باپ بولنے میں اچھے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے سماجی روابط بہت اچھے رکھتے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی یہ خصوصیت منتقل ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اہمیت سمجھتے ہیں اس اردو کے ورثے کو منتقل کرنے کی، تو پھر ہم اس کے لیے بھی یعنی گھر میں یہ رواج دے سکتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ اردو میں بات کریں اور اچھی اردو میں بات کریں. جیسے پاکستان میں جب اردو اسپیکنگ فیملیز میں جب وہ انگلش کو بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ یہ سیکھیں، تو وہ کیسے بچے سیکھ لیتے ہیں؟ تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے کہ یہاں پہ بچوں کی مدر ٹنگ انگلش ہے، ہم نے کیسے ان کو انٹرسٹ ڈالنا ہے اس میں. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ ایک وہ کروں گی، میں شیئر کروں گی تجربہ اس کے بریک کے بعد، کہ ایک آج کل یہ بھی چیز ہو گئی ہے، اگر آپ پاکستان وغیرہ جائیں کہ بھئی ہمیں تو اردو بڑی مشکل لگتی ہے، تو اردو نہیں بولی جاتی، تو کچھ عجیب و غریب قسم کی لینگویج وجود میں آ گئی ہے جو نہ اردو رہی نہ انگریزی رہی، کچھ بیچ کا یعنی ملغوبہ بن گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بولیں تو جو بھی زبان بولیں اس کو اچھے طریقے سے اس میں بات کریں، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو. بالکل ٹھیک ہے. کیا کہیں تو گے میں اس کے لیے واپس ہم اس پہ آئیں کہ جی انٹرسٹ اگر آپ جب بچے میں ڈالتے ہو تو پھر آپ جیسے آپ نے علامہ اقبال کی بات کی کہ وہ صرف ان کی شاعری جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ ایک فلسفہ ہے، ایک میسج بھی ہے اس میں. بالکل، ہم بریک کے بعد بات کریں گے نا. ناظرین ابھی ہم جائیں گے بریک کی طرف. بریک
کے بعد آ کر ہم دوبارہ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. اردو زبان سکھانا کیوں ضروری ہے, سیکھنی کیوں ضروری ہے, کیسے سکھا سکتے ہیں, ان سب چیزوں پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اردو کی اہمیت پر بات یہاں پر ہم کر رہے ہیں اپنے پروگرام اسلام چینل اردو کے ذریعے آپ تک جو پہنچ رہا ہے. سسٹرز کیفے میں اردو کیسے اردو سکھائیں, اردو کیوں اہم ہے, اس پر بات کیوں کی جانی چاہیے, یہ سارے موضوعات آج ہمارے زیر بحث ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, اپنا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اردو سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو کوئی محنت کی, یا اردو سکھانے کے لیے آپ نے کوئی ادارہ قائم کیا, یا آپ کی کوئی خدمات ہیں, ہمیں کال کیجیے اور ہم سے شیئر کیجیے. ہمارے ساتھ آج ایک اور ہماری آن لائن گیسٹ موجود ہیں, مریم جعفری. یہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ بڑی اچھی بڑی پیاری اردو بولتی ہیں, اسی لیے خصوصی طور پر ہم نے ان کو اپنے پروگرام کے اندر انوائٹ کیا. ان سے پوچھیں گے کہ یہ اردو کو کیوں اہم سمجھتی ہیں. انگریزی زبان بولتی جو پیدا ہوئی, اس کے بعد بولنا شروع کیا, ارد گرد یہی ماحول دیکھا, اسکولنگ بھی انگریزی زبان میں ہی کی, تو پھر ان کی توجہ اردو کی طرف کیسے آئی؟ کیا گھر سے ان کو اس چیز کے لیے انسپریشن ملی, یا پھر انہوں نے خود اس چیز کی طرف توجہ کی, اور اب ان کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام ایمن باجی, بہت ہی شکریہ اتنے پیارے سے تعارف کے لیے. بہت شکریہ مریم آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ بتائیے, آپ کی اردو سن کر ہم ہمیشہ بہت متاثر ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اردو کی طرف آپ کی توجہ کیسے گئی؟ میں جب یونیورسٹی میں طالب علم تھی, اس سال انشاءاللہ گریجویٹ ہو جاؤں گی, تو پھر میں نے وہاں پڑھا کہ تاریخ میں جب کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں تو وہ ان کی پہچان پہ قبضہ کرتے ہیں اپنی زبان لا کے. جیسے برطانیہ جب گیا پاکستان, تو انہوں نے اپنی ایک زبان سیکھنا ایک ترقی کا ذریعہ سمجھا. جی ہاں, تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ اس ملک میں اردو سیکھنا بہت اہم ہے, کہ یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری قومی زبان, ہماری باپ دادوں کی زبان. یہ ہم اس کو بولنے سے ہم اپنے ورثے کے قریب آ جاتے ہیں. بالکل, بڑی پیاری بات کی آپ نے. اچھا مریم, یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو اردو بولنی شروع کی, اور بہت اچھی آپ بات کرتی ہیں, تو آپ کے ارد گرد جو آپ کی سہیلیاں تھیں, آپ کے دوست احباب تھے, آپ کی فیملی کے لوگ تھے, انہوں نے اس پر آپ کی حوصلہ افزائی کی, یا مذاق اڑایا, یا پھر ان کو لگا کہ یہ کس مشکل میں پھنس گئی ہے؟ میری جب سہیلیوں نے دیکھا کہ میں اردو بول رہی ہوں, تو ان کو بھی کافی شوق ہوا, کیونکہ ہم سارے کر رہے تھے اے لیول اردو ایک ساتھ, اور ہم بڑے فخر سے کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں, اس لیے ہم اردو سیکھ رہے ہیں. اور یہ قسم کی نا ہم بڑے فخر سے اپنا یہ فرق دکھاتے تھے. اور آہستہ آہستہ ہمیں بھی بڑی شرم آئی کہ ہم اتنی ملاوٹ کرتے ہیں انگریزی کے ساتھ اپنی چال میں. جی. تو پھر ہم نے محسوس کیا کہ اس ملاوٹ کی وجہ سے کئی لفظ ناپید ہو گئے ہیں اردو کے. مثلاً باورچی خانہ کوئی بھی نہیں کچن کو کہتا, نہ ہی کوئی ہوائی اڈے کو ایئرپورٹ کہتا ہے, یا باتھ روم کو غسل خانہ نہیں کہتا. جی بالکل. مریم, مجھے آپ کی جو باتیں ہیں اس لیے زیادہ اچھی لگ رہی ہیں کہ انگریزی لہجہ ہو اور اچھی اردو نکلے تو ہر ایک کو ہی متاثر کرتا ہے, جو کوئی کسی کی زبان نہ ہو اور وہ کوئی دوسری زبان ایسے طریقے سے بولے. اچھا, ایک آخری بات میں آپ سے پوچھوں گی مریم, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, ابھی تو آپ ان خواتین کو جن کے بچے چھوٹے ہیں, یا ان ماں باپ کو جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, آپ کے امی ابو نے آپ کو اردو سکھانے کے لیے کیا محنت کی, اور آپ دوسروں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ میرے والدین نے ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ گھر میں کسی نے نہیں انگریزی بولنی, اور اس سے کافی فائدہ ہوا, کیونکہ اب ہم سارے بہن بھائی ایک دوسرے سے اردو میں بولتے ہیں, لیکن ہم کزنس کے ساتھ کیونکہ وہ انگریزی بولتے ہیں تو پھر ہمیں انگریزی بولنا پڑتا ہے ان کے ساتھ. جی. تو کافی اثر پڑتا ہے, کیونکہ اور میرے والدین وہ جب اردو میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ اتنی ملاوٹ نہیں کرتے انگریزی کے ساتھ, تو اس سے بھی نا زبان محفوظ رہتی ہے. جی.
اچھا آخری سوال تو میں نے پوچھ لیا تھا، لیکن مجھے ایک اور سوال جو ہے آیا ہے ہمارے اسٹوڈیو سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے جیسے ہمارے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان سے جب اردو بھی ہم اچھی بولتے ہیں، ان سے رشتہ قریب ہونے میں کتنی مدد ملتی ہے اس سے؟ کافی ہم قریب ہوتے ہیں، خاص طور پہ بزرگوں سے، جی، کیونکہ بزرگوں اگر وہ انگریزی سیکھ لیں تو بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے اور ان کو انگریزی سیکھنی پڑی ہمارے لیے. جی جی، سب کو ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے اور ہماری روایت جڑی ہوئی ہیں. جی بالکل. بہت شکریہ مریم، آپ ہمارے لیے بہت اچھی ایک رول ماڈل ہیں، مثال ہیں ہمارے لیے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس اچھائی میں مزید برکت دیں. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. اور جی علیشہ کیا کہیں گے؟ بڑا پیارا انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ماحول ہی وہ اردو کا بنائیں، اور اس کے اوپر آپ باتیں بھی اپنے کلچر کی ہی کریں. یہاں پہ تک کہ ٹی وی دکھاتے ہیں تو اردو کے اتنے کارٹون ہیں، اردو کے جو مشہور لوگ ہیں، مشہور شخصیت ہیں، ان سے بچوں کا تعارف کرائیں تاکہ ان کو پھر ان کو چاہت ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میرا چھوٹا بیٹا ہے تو اس کو میں جب چھوٹا سا تھا تو جو رات میں سوتے ہوئے بچوں کو لوری سنائی جاتی ہے تو میں نے اس کو جگنو اور بلبل جو علامہ اقبال کی نظم ہے وہ سناتی تھی. تو پہلے تو وہ سمجھتا نہیں تھا، صرف سنتا تھا. پھر جب اس کو یاد ہو گئی وہ پوری، تو پھر اس نے مجھ سے جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے مجھ سے سوال کیا جو جگنو کیا ہے اور جگنو کون ہے. تو پھر میں نے اس کو کہا اچھا آپ بھی جگنو بنو گے اور سب کی مدد کرو گے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم اگر مشکل نہ سمجھیں اور بچوں کو سکھائیں تو بچے خود بھی اس میں دلچسپی لیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام خالدہ ہے اور میں ایلفورڈ سے بول رہی ہوں. جی میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. بہت ہی اچھا موضوع آپ نے چنا ہے. دیکھیں اردو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اس کو ہمیں بہت ہی سنبھال کر رکھنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ماں باپ گھر میں بچوں سے اردو میں بات کریں، اور دوسرا یہ کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ آپس میں بھی بہن بھائی جو ہیں اردو میں بات کریں. اور تیسرا یہ کہ ہماری مساجد یا کمیونٹی سینٹر میں زبان کو سیکھنے کا انتظام ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ 80 کے زمانے میں مساجد میں نا قرآن کے ساتھ ساتھ اردو کلاسیں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ سب ختم ہو گئی، اور اب مساجد میں یہ ہے کہ صرف قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے اور اردو کو سرے سے ہی ختم کر دیا گیا ہے. دیکھیں انگلش تو اسکولوں میں بھی ہمیں آ جائے گی، ہمارے بچوں کو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہماری مادری زبان ہے اس کو ہمیں برقرار ضرور رکھنا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم جو ہے وہ پنجابی میں گھر میں بات کرتے تھے، تو جو ہماری ماں کی جو مادری زبان تھی وہ پنجابی تھی، لیکن اسکولوں میں جا کے ہم نے اردو سیکھ لی اور ساتھ ساتھ انگلش بھی سیکھ لی. تو یہ ہے نا کہ اگر یہاں پہ بھی جو ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں تو اس زبان کو اگر برقرار رکھیں گی تو یہ انشاءاللہ قائم دائم کی زبان رہی. بالکل. بہت شکریہ آپ کا سسٹر خالدہ، آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں کال کرتی ہیں. بہت شکریہ. جی دیکھیے یہ تو ہم لوگ انہوں نے بالکل ساری ٹھیک باتیں کی، لیکن جب یہی بات ہم اپنے بچوں سے کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو آپ کا شوق ہے، آپ کا ایمان ہے اردو زبان پر، تو ہمارا تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کلچر مختلف ہے، ہمارے جو شوق ہے وہ مختلف ہیں. تو ہم لوگ میرے خیال ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم اس چیز کو مان لیں کہ ہم لوگ واقعی میں اپنا شوق بچوں پہ لاگو کر رہے ہیں جس طرح بچوں کو نظر آتا ہے. تو اچھا اب دو قسم کے پیرنٹس ہیں، جو یہاں پہ بورن ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور جو پاکستان سے آئے ہیں. تو میں نے نوٹ کیا کہ جہاں پہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ ان کو خود بھی نہیں ہے اتنا کہ میرے بچوں کو، کیونکہ ان کی بھی اپنی تو زبان انگریزی ہی ہے. جی صحیح کہا. تو لیکن وہ جتنا آپ کلچر سے رہتے ہیں ان ٹچ، اتنے آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کو زبان نہیں بھی آتی تو آپ کے وہ شوق آ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بڑی مایوسی کی بات ہے کہ یہ ایک شرم بن گئی ہے یہ زبان. جی بالکل. جب میں کہیں پہ بیٹھی ہوں باہر کسی کیفے میں، پارک میں جاؤں، تو جب لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں بات کرتا دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میں اس وقت مجھے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے یہ.
تو اسی طرح اگر ہم یہ سوچیں کہ جب ہم اردو میں بات کریں گے آپس میں، جب لوگ ہمیں دیکھیں گے تو وہ بھی ایک سوچیں گے. اچھا علیشہ، یہ آپ نے بڑا ایک جو نقطہ نکالا ہے، بہت اہم نقطہ ہے. یہ شرم صرف اردو کے ساتھ ہی کیوں سمجھیں کہ شامل ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں، بلکہ آپ دوست احباب اپنے اسکول کے جو ممز ہیں ان سے ملیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ اپنی ہی زبان یعنی بولتے ہیں، اور بہت یعنی زیادہ بولتے ہیں، گھروں میں بات کرتے ہیں اس زبان میں. خصوصاً آپ دیکھیں جو پنجابی بھی بولنے والے ہیں یا سندھی بولنے والے ہیں یا پشتو بولنے والے ہیں، وہ بھی اس میں بات کرتے ہیں. تو اردو کے ساتھ ہی یہ کیوں شرم جڑ گئی ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے جو بڑی پیاری بچی جنہوں نے بات کی تھی کہ جب انگریزوں نے آ کے حکومت کی تھی تو تب لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ اردو کی جو وہ اہمیت ہے وہ کم ہے انگریزی کی زیادہ. جی بالکل. بلکہ اگر اب ہم دیکھیں نا تو خصوصاً جب میں پاکستان جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس جو ہے، اس کے لیے انگریزی بولنا ہی ایک فخر بن گیا ہے. بلکہ انگریزی بولنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. لیکن جو ایسا طبقہ ہے جس کے اندر تعلیم کا تناسب اتنا نہیں ہے، وہ اردو بولنے پر مجبور ہیں. اردو میڈیم اسکول برے سمجھے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے، بہت ساری وجوہات ہیں بہرحال اس کے لیے. اور ہم خصوصاً یہاں پر یہ بات کریں کہ جن بچوں کی نہیں ہے اردو زبان، ان کو ہم اردو کیسے سکھا سکتے ہیں. جیسے میں اپنے بچوں کو یہی کہتی ہوں کہ بھائی بہت سی زبانیں، جیسے آپ اور زبانیں سیکھ رہے ہیں تو اس طرح یہ زبان سیکھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے بھی اور آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہوگی. پھر یہی بات کہ اپنے آپ کا جو آپ کے بزرگ ہیں ان سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ مجھے لگتا ہے بچوں کی کچھ سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ یہاں پر تو رہ کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ بولیں لیکن جب وہ فون پر بات کرتے ہیں اپنے گرینڈ پیرنٹس سے یا اردو بولنے والوں سے تو بہت اچھی اردو بولتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اچھی بات یہ کہ ان کو اہمیت سمجھ آتی ہے، ان کو اردو بولنی اچھی آتی ہے. ہاں البتہ یہ کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس سے بولنی ہے اور کس سے نہیں بولنی. بالکل صحیح بات ہے. اور بچوں کے ذہن کو کھولنے کے لیے اس حوالے سے ایک طریقہ جو میری نظر میں یہ ہے کہ بچوں سے سوال کریں کہ آپ بڑے ہو کہ آپ نے کون سی لینگویج سیکھنی ہے. عام طور پہ یہاں پہ کہتے ہیں ہم نے فرینچ سیکھنی ہے. تو پھر ان سے سوال کریں اچھا آپ نے فرینچ کیوں سیکھنی ہے؟ فرانس تو آپ نے جانا نہیں ہے. تو وہ جو ان کی وجہ ہوگی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. بالکل علیشہ. ناظرین آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی کوششیں کی ہیں ہمیں کال کیجئے، ہم سے شیئر کیجئے. بہت سارے لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے. آپ کو بھی ہم یہ دعوت دیتے ہیں آپ بھی کال کریں اور بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا تجربہ ہے. یہ بات آپ نے بہت دلچسپ کہی علیشہ کہ آپ ان سے سوال کریں نا، کہ کیونکہ یہ بات بھی ٹھیک ہے نا کہ اگر ہم زبردستی کہیں گے کہ نہیں بس اردو سیکھنی ہے تو کیوں سیکھنی ہے؟ کوئی وجہ ہے اس کی، کوئی ریزن. بچے تو مانگتے ہیں نا آج کل، زبردستی تو کوئی نہیں برداشت کرتا. تو مجھے لگتا ہے یہ اچھا. پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مختلف گیمز کھیل سکتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ آپ انگریزی بولیں یا وہ انگریزی بولیں اور اردو کا ترجمہ بتائیں، اور آپ اردو بولیں اور وہ انگریزی میں بتائیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کچھ گیمز بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. مطلب ہم جتنی بھی بورڈ گیمز کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کو ہم اردو میں کوشش کریں 1 2 3 4 کریں یا 1 2 3 کے. دوسرا یہ کہ بچوں کو اب ہر یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرنے کے لیے زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو اگر ہم جس سے آپ نے ذکر کیا کہ بچوں نے اگر اپنے دادا دادی سے بات کرنی ہے، نانا نانی سے، تو وہ خود سے اردو میں بات کریں گے. انہیں پتہ ہے کہ ان کو اچھا لگے گا وہ سننا. جی بالکل بالکل. تو اسی طرح ان میں اگر بچوں میں وہ جو بات ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے فرض کی، کہ آپ کا فرض کیا ہے دوسروں کی طرف، ان کو آپ خوش کیسے کرو. تو وہ پھر اس میں اگر یہ اچھا میری امی یا ابو جو اردو میں بات کرتے ہیں ان کے خوش ہوں گے تو بچوں کو زیادہ. جی. اور مجھے لگتا ہے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی یہ دلچسپ چیز بن جاتی ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو بچے گھر میں ہیں، ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہے یا نیا اسکول اسٹارٹ کیا انہوں نے، تو ان کو ہم کچھ کہانیاں سنا سکتے ہیں. آج کل میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. جیسے اردو کہانیوں کے چینلز بھی بن رہے ہیں اور اردو کی کلاسز بھی لوگ بچوں کو اٹینڈ. میری ایک دوست ہیں، انہوں نے اردو کی کلاسز شروع کی ہیں تو بڑی تعداد میں جو یہاں رہنے والے بچے ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ کلاسز اردو سیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی کچھ کوششیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح ایک اور میں نے کوشش دیکھی اپنی ایک دوست کی کہ وہ اپنے بچے کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ وہ اپنی کزن کو پاکستان میں اردو
سکھائے گا، سوری انگریزی سکھائے گا اور وہ اس کو اردو سکھائے گی. تو کچھ چھوٹی چھوٹی کوششیں ایسی ہو سکتی ہیں جس سے بچے دلچسپی لیں، کیونکہ بورنگ چیزیں بچے بھی نہیں پسند کرتے جس سے ان کو بوریت ہو یا زبردستی کا احساس ہو. اور ہم تھوڑا سا پیچھے اس لیے بھی رہ گئے اس میں کیونکہ اردو کا ایک وہ تعلق بن گیا ہے ٹیکنالوجی سے بھی. کیونکہ اب جا کے میری بچیاں 9 سال کی ہیں، اس وقت میرے لیے بہت مشکل تھا اردو کے کارٹون، اردو کے شوز، اردو میں ڈبنگ کے. تو میں تنگ آ کے میں وہی دکھاتی تھی کارٹون جس میں ہندی بولی جاتی ہے. اب اس میں سے ہندی کے اتنے لفظ ایسے تھے جو کہ میں نہیں چاہتی تھی بچے سیکھیں، تو مجھے پھر وہ چھوڑنا پڑا. اب جو اب چھوٹی بیٹی ہے وہ اس کے لیے اب مجھے ہوتا ہے کہ اب ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا اوپن ہو گیا ہے، کھل گیا ہے. سوال بہت ساری ایسے چینلز بھی آپ یوٹیوب پر جائیں تو اردو کہانیوں کے مختلف چینلز موجود ہیں جس پر آپ کہانیاں سن سکتے ہیں، بچوں کو لگا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے نا علیشہ کہ کچھ دن تک سنتے رہنے کے بعد ان کو کانوں سے مانوس ہوگی نا ان کی وہ زبان، اور پھر وہ اس میں سننا چاہیں گے. جیسے بچپن میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہماری امیاں اور خالائیں اور جو بڑے ہوتے تھے وہ سوتے ہوئے کچھ بچوں کو لوریاں سناتے تھے جو ابھی تک کانوں میں گونجتی ہیں. تو ایسی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو بچے مانوس تب تک نہیں ہوں گے جب تک ہم لوگ بھی خود ساتھ ان کے نہ کریں. بچوں کو صرف وہی چیزیں یاد ہوتی ہیں، وہی اسی میں شوق ہوتا ہے جس میں آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کتنے خوش ہو رہے ہیں کر کے. اب آپ بچے کو کارٹون لگا کر یا کچھ بھی اردو کا لگا کے آپ کمرے سے باہر چلے جائیں گے، بچے کو وہ ایک کنیکشن بن جاتا ہے کہ اردو سننے کا مطلب ہے ماں سے دور چلے جانا. تو بڑی ایک وہ ذہنیت بڑی سائیکی پیچھے ہوتی ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک اور دلچسپ تجربہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میری ایک کاؤنسلنگ کی کلاس تھی اور اس میں کوئی بھی اردو بولنے والا نہیں تھا میرے علاوہ. تو ہم نے اپنی کوئی اسکل جو ہے وہ لوگوں کو سکھانی تھی، کوئی بھی ایک نیا ٹیلنٹ جو ہمارے اندر ہو وہ لوگوں کو تک منتقل کرنا تھا. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ مجھے اردو اپنی جو شاعری ہے وہ سکھانی چاہیے. اور میں اس بات سے بالکل یعنی میں اس چیز پر نہیں تھی، واضح نہیں تھا مجھے کہ ان کو سمجھ بھی آئے گا یا نہیں. لیکن بہت ہی میرے لیے دلچسپ تجربہ تھا کہ جب میں نے وہ سکھائی تو اس کلاس کے سارے لوگوں نے وہ میرے پیچھے پڑھی. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اس کے لیے کانٹیکٹ کیا کہ تم ہمارے لیے کوئی لیسن ارینج کرو نا. تو مجھے لگا کہ وہ تو ان کو تو اردو شاید انہوں نے کبھی سنی بھی نہ ہو، ان کے نئی زبان بھی ہو، لیکن اس کے باوجود ان کو دلچسپی اس سے پیدا ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے تو ہماری اپنی ہی زبان ہے، ہم اپنے بچوں تک منتقل کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں اور کوشش میں ہی برکت ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. وہ جیسے اردو ٹیچر تھیں جنہوں نے کہا کہ جب ہم بولنا بند کرتے ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی اس کی قدر ہے زبان کی. جب ارد گرد سنائی نہ دے رہی ہوں، ہے نا. اور آپ کیا کہیں گی، کوئی ایسے تجربات جو آپ شیئر کریں گی کہ جن سے آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہو؟ ایک تو ہم نے گیمز کی بات کی ہے کہ گیمز سکھائے جائیں. اچھا، اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ اگر کسی کے رشتہ دار ایسے ہیں جو اردو بولنے والے ہیں، ان سے فون کالز ارینج کروائی جائیں، ان سے بات کروائی جائے اور پہلے سے اسکرپٹ لکھ کے دے دیا جائے؟ کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ہم بچے کے کان میں اچانک فون لگا دیتے ہیں کہ اچھا بات کرو، اور وہ بیچارہ گھبرا ہی جاتا ہے کہ کیا بات کریں. اور پھر ہم بول رہے ہوتے ہیں، پھر بچہ ہمیں پیچھے سے ہمارے بول رہا ہوتا ہے. دیکھیں، جو چیز بچے کی روزمرہ کی روٹین میں ہوتی ہے وہ بچہ زیادہ سیکھتا ہے. اگر آپ بچے کو اس روٹین سے ہٹا کے علیحدہ کچھ سکھاتے ہیں تو بچہ بس وہ ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے کہ بس ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے، ابھی چلا گیا پھر ہو گیا. تو آپ اپنی روزمرہ کی روٹین میں پھر اب ہم جہاں پہ بہت سارے مواقع ہیں جیسے بچے کو کچھ چاہیے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ اردو میں بولو، اور چاہے آپ کے پیچھے ریپیٹ ہی کر رہا ہو، لیکن وہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان تھوڑا سا اس کو عادت ہو جائے وہ الفاظ نکالنے کی. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور یہ بھی ہے کہ جیسے چھوٹے بچے اگر ہیں تو ان کو اردو حروف تہجی لکھوانا، اور چونکہ عربی اور اردو کا تقریباً سملر ہی ہیں، کچھ الفاظ ہی ہیں جو دونوں کے الگ ہیں. حروف تہجی جو الفابیٹس ہیں اس سے آغاز کیا جا سکتا ہے کہ یعنی بالکل بنیاد سے آغاز کیا جائے کہ ایک ایک لفظ جوڑنا، اور پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ عربی بھی سیکھنا اس سے آسان ہو جاتا ہے جب آپ بلکہ اگر کسی بچے نے تھوڑا سا قاعدہ پہلے پڑھا ہوا اور اس کے بعد آپ اس کو اردو کی کہانیاں سنائیں تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہاں اس لندن سے بول رہی ہوں، رخسانہ میرا نام ہے. جی. تو میرے بچے ہیں گرینڈ چلڈرن، تو کوشش کے باوجود کہ اردو ہمیں سیکھنی چاہیے، اور اس کی جو ابھی سب بہنوں نے بیٹیوں نے بات کی، اس کی افادیت یہ ہے اور اس کیوں اہم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو سکھا نہیں پاتے. ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ہم سب بولتے بھی ہیں،
تو رسپونڈ یعنی اس کے جواب میں جو ہے وہ اردو نہیں بولتے یا اردو کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے، تو کیا کریں ہم کہ ہمیں باہر سے کس طرح مدد مل سکتی؟ جی آپ نے بڑی اچھی بات کہی. ویسے تو آپ نے بتایا آپ کے گرینڈ چلڈرن بھی ہیں اور آپ لوگ کوششیں اپنی پوری کرتے ہیں. مجھے جو جہاں تک لگتا ہے علیشہ، جو بات انہوں نے کالر نے بھی پوچھی وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو جس طرح لینگویج کی کلاسز ہوتی ہیں وہ شروع کروائی جائیں، کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے نا کہ بچوں کو کہی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی جواب انگریزی میں ہی آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے شاید ان کو توجہ دلانے کا یہی ایک طریقہ ہے، جیسے ہم ان کو اور بہت ساری سوئمنگ میں کروا دیتے ہیں اور باکسنگ میں بھی کروا دیتے ہیں، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہر چیز ہے اس طرح. شاید بالکل ٹھیک ہے. آپ جیسے اب اسکول میں بچے اب آ کے کہیں کہ جی مجھے سائنس پسند نہیں ہے سبجیکٹ، تو آپ کیا چھوڑ دیتے ہیں، آپ سکھا دیتے ہیں. تو اسی طرح باقی ایکٹیویٹیز پہ آپ باہر کی بھی، بلکہ آپ بچوں کو پسند نہ ہو اسپورٹس تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایک تو ورزش والی کچھ ہو. تو اسی طرح آپ لینگویج کا بھی، زبان کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے ایک زبان تو ابھی سیکھنی ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں، آپ وہ بات کی بات ہے. تو بچوں کو ایک تو آپ نے یہ کہ آدھا پریشر ہی ختم کر دیا کہ جی آپ کو بولنی پڑے گی، آپ کہیں نہیں بس آپ سیکھو، ہم سیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ میڈیا میں بہت کچھ ہے بچوں کے، اب وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کا کس چیز میں زیادہ شوق ہے. چھوٹے بچے ہیں تو کارٹون، تھوڑے بڑے بچے ہیں تو کچھ ٹی وی شوز، کچھ ٹاک شوز. اب آپ اگر آپ کے بچے آپ کے آس پاس ہیں تو آپ جو پروگرام دیکھتے ہیں وہ بچوں کے سامنے دیکھیں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ بچوں سارے کمرے میں بند ہو کے اپنے اردو کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ نہ کریں. وہ مطلب میری اپنا پرسنل اپنا ذاتی ایکسپیرینس، میری بہن ہے، ان کا بیٹا اردو میں نہیں بولتا تھا تو بہن نے اردو کے ڈرامے دیکھنا شروع کر دیے. تو وہ جب وہ ساتھ بیٹھا تھا تو پھر اس کو جو ان کی باڈی لینگویج سے تھوڑا سا نا اس کو وہ کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر پوچھا تھا کہ امی کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس کو تھا کہ مجھے تو بہت زیادہ پوچھنا پڑ رہا ہے. پھر اس نے انٹرسٹ شو کیا خود سے، پھر اس نے دیکھ کر سمجھنا شروع کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی زبان اگر ہم اس کے گرامر سے سیکھنا شروع کریں، انگریزی ہو یا عربی ہو یا کوئی بھی زبان ہو، تو ایک دم اس سے تو بوریت ہی شروع ہو جاتی ہے. اور مجھے بھی یاد ہے کہ جب ہمیں بھی تو اردو پڑھائی جاتی تھی، لیکن جہاں پر یہ گرامر کی بات آ جاتی تھی وہاں پر تو بس ہو جاتی تھی، نہیں یہ نہیں پڑھنی. تو مجھے لگتا ہے شاید یہ بول چال کی زبان سے، انگریزی بھی بولنا جب بھی آسان ہوتا ہے نا کہ جب کوئی نہ بولنے والا ہو وہ سیکھے تو وہ بول چال کی زبان ہو جو لوگ بولنے والے ہیں. مونٹیسوری سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایگزیکٹ بالکل یہی ہے کہ آپ پہلے بچے کو پڑھنا سکھاتے ہیں. جب بچہ پڑھنا سیکھ لے اس کے بعد آپ رائٹنگ پہ آتے ہیں. رائٹنگ کا مجھے ہوتا ہے کہ جہاں ہم لوگ بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، ہم ان کو ساتھ ساتھ لکھنا بھی اگر سکھا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ تو وہ ایک ہو رہا ہے کیونکہ وہی حروف ہیں، تو آپ زیادہ پھر بولنے پہ فوکس کریں. اب ایک چیز میں جو شاید ماں باپ کو اچھی نہ لگے، جو لوگ بہت زیادہ ان کو دقت ہوتی ہے بچوں کو سکھانے میں، مجھے ایک چیز وہ کھڑکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم بہت کم لگاتے ہیں. ان کا جو وہ سرکل بنایا ہوا ہے آپ نے جو ان کو دیا ہوا ہے اس میں بچے کوئی اردو بولنے والا نہیں، اور آپ اگر سے پیچھے آپ ہی ایک ہی فرد ہیں جو اردو میں بولتے ہیں تو بولتی ہیں، تو آپ بچوں کو کے پاس اتنا نہیں ہے. اچھا علیشہ، یہ تو آپ نے ایک رخ دوسری طرف پھیر دیا، لیکن یہی بات ہے کہ جب اگر آپ اردو کی اہمیت پر زور تو دے رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ بات چیت یا کمیونیکیشن ہی کم ہو رہی ہے نا. جیسے گھر میں اگر آج کل گیجٹس کا زمانہ ہے جس پر بھی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس میں بچہ زیادہ ہے اور وہ صرف یہی سن رہا ہے، اردو میں صرف یہی سن رہا ہے کہ کھانا کھا لو، پانی پی لو یا اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو شاید اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں پیدا ہوگی اس لینگویج سے کہ جس میں اس کو صرف ہدایات اردو میں دی جاتی ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وقت لگایا جائے. اور میں نے آپ کو جیسے ابھی تجربہ بتایا تھا کہ جس وقت میں رات کو سونے سے پہلے اس کو وہ جگنو اور بلبل سناتی ہوں تو وہ اس کو بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جس وقت میں کچھ عرصہ ہوا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو اس کو بھی پھر اس سے دلچسپی ختم ہو گئی. تو یہی بات ہے کہ دلچسپ بنانا کسی بھی سرگرمی. ہاں جی، اتنا مشکل نہیں ہے کہ جو آپ کو بچوں کو بٹھا کے آپ نے اردو میں بات کرنی ہے. آپ بچوں سے اپنا دن جس طرح آپ نے گزارا ہے وہ بچے کو بتائیں کہ میرا آج دن ایسے رہا، آپ سارا اردو میں بتائیں. پھر دوسرا ایک ہے پہلو عادت کا. جتنی زیادہ ایک چیز بچہ کرتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کو پسند ہو یا نہ ہو. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں نئی شروع کی ہے انہوں نے. تو ہمارے یہاں بھی ہمارے بیٹے نے اپنے کزن کو کچھ ٹیچ کرنا شروع کیا ہے اور ان کو زبردستی ان سے اردو میں ہی بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے آپ نے اردو میں
میں بات کرنی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بڑا میٹھا لہجہ بنا کر اردو میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور مجبوری ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے کلاس ویسے انگریزی آ جاتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایسے مواقع فراہم کرنا بچوں کو اور ان کو ایسے مواقع دینے سے ہی وہ یقیناً آگے بڑھ سکتے ہیں. آگے ہم پروگرام کا ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے. ناظرین یہاں پر ہم نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, آپ کے اندر اس چیز کا شوق پیدا ہوا ہوگا یا ہوگا پہلے سے, تو آپ یقیناً اب اس کے اوپر کام کرنا پسند کریں گے کہ اپنے بچوں کو جیسے اور زبانیں سکھاتے ہیں اردو بھی ضرور سکھائیں. اردو کو زندہ رکھنے میں ہمارا کردار ہو سکتا ہے بہت اہم اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. دلچسپ سرگرمیوں کے ذریعے سے اس زبان کو بچوں کے لیے دلچسپ بنائیں, بورنگ نہ بنائیں اور اردو کو زندہ رکھیں. یہ ہمارے آج کے پروگرام کا میسج ہے. سسٹرز کیفے میں ہم نے اس موضوع پر بات کی. اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اور سننا چاہتے ہیں ضرور ہمیں بتائیے گا. ہمارے پروگرام کو فالو کرتے رہیے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کیجیے. ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں معاشرے میں اور کیا مسائل ہیں جن پر آپ بات سننا چاہتے ہیں. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.